السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج یکے بعد دیگرے 3 بڑے جھٹکے تحریک انصاف کو لگے۔ عمران خان صاحب کے تو ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر بھی عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ملی ہے، جس کے بعد تحریک انصاف نے مٹھائیاں تو کھائی ہیں، لیکن اب یہ اچھی خبر کب تک اچھی رہے گی، کب یہ خوشیاں جو ہیں وہ ماتم میں تبدیل ہو جائیں گی، کب مٹھائیاں پھیکی اور خوشیاں مان پڑ جائیں گی، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی بھی ایک سٹیج باقی ہے۔ میں بلے کی بات کر رہا ہوں۔ بلے کا نشان ایک بار پھر پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو کر دیا ہے واپس، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جناب سرٹیفکیٹ جاری کر دے اور بلے کا نشان بحال کر دے۔ اب اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کیا کارروائی کرے گا وہ تو آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا فیصلہ جو تاریخ ساز فیصلہ آیا ہے وہ سپریم کورٹ سے آیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے پرویز مشرف کی سزائے موت آرٹیکل 6 کے تحت غداری اور بغاوت کے مقدمے میں جو ان کو خصوصی عدالت نے سنائی تھی وہ بحال کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ یعنی پرویز مشرف پاکستان کے باغی تھے، پاکستان کے غدار تھے، انہوں نے پاکستان کا آئین توڑا تھا، وہ سزائے موت کے مرتکب ٹھہرے۔ بے شک وہ چلے گئے ہوئے ہیں، دنیا چھوڑ گئے ہیں، لیکن بہرحال اب وہ مجرم کے طور پر یاد رکھے جائیں گے پوری جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک۔ پرویز مشرف صاحب کون ہوں گے؟ غدار پرویز مشرف، مجرم سزا یافتہ پرویز مشرف۔ اچھا، ایک اور معاملہ، اور وہ جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ وہ بھی آ گیا۔ اب دیکھیں، ایک خوشی عمران خان صاحب کو چھوٹی سی ملی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن 2 یہ جھٹکے ملے ہیں، تیسرا ایک اور جھٹکا، اور وہ یہ ہے وزارت دفاع کے سیکرٹری نے خط لکھ دیا ہے تینوں سروسز چیف کو کہ جناب جو دھرنے فیض آباد دھرنا تھا، اس دھرنے میں جو ملوث مختلف دفاعی اداروں کے لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ہدایت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ اب یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے خلاف جا رہا ہے، سارا کچھ، کیونکہ جو کچھ جو مشرف کا معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے جڑتا ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن مظہر علی اکبر نقوی صاحب ٹرکاں والی سرکار اور فیض حمید صاحب دھرنے والے، فیض آباد دھرنے والے، یہ تو براہ راست عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ تو وہ جو اپنا پرویز مشرف صاحب ہے ان کے معاملے پر میرا خیال ہے میں پہلے بات کر لیتا ہوں۔ یہ سارے، کیونکہ جو عمران خان صاحب ہے نا وہ کبھی بھی نہ جمہوری رہے ہیں نہ سیاسی رہے ہیں، وہ سیاست کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر اقتدار لے کر آمریت نافذ کر چکے ہوئے پاکستان میں، اور آگے بھی وہ کچھ اسی طرح کے ان کے خیالات ہیں۔ اب اگر ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور پھر اگر وہ آ کر کوئی ووٹوں سے کوئی اور نظام بنا لیں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ آج ہم سفر میں تھے، اور عجیب اتفاق ہے کہ جب سفر میں ہم نکلے تب عمران خان صاحب کے خلاف ایسے معاملات ہو ہی جاتے ہیں۔ ہم نتھیا گلی میں تھے، نتھیا گلی سے واپس آ رہے تھے 5 اگست کو، فیملیز کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو راستے میں ہی تھے، خبر آ گئی کہ جی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہو گئی ہے۔ ابھی راستے میں مری نہیں پہنچے تھے، پتہ چلا کہ لو جی بھائی صاحب کو پھڑ لیا گیا، جی گرفتار بھی کر لیا گیا۔ آج بھی ہم وزیر آباد گئے ہوئے تھے، ہمارے دوست اسلام راج صاحب کے خاندان میں ایک فوتگی ہو گئی تھی، تو وہاں سے راستے میں ہی تھے، صبح جا رہے تھے دوپہر کو، تو خبروں پر خبریں آنا شروع ہو گئی۔ ظاہر یہ تینوں بڑی خبریں، پرویز مشرف والی خبر تو تاریخ ساز خبر ہے۔ آج دیکھیں سناٹا ہے، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا، فیصلہ ہو گیا، کوئی پریس کانفرنس کرنے سامنے نہیں آیا، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں۔ جب اسپیشل کورٹ نے پرویز مشرف صاحب کو 17 دسمبر 2019 کو آئین کے ساتھ بغاوت، آئین کے ساتھ غداری اور آرٹیکل 6 آئین توڑنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنایا تھا، اور پھر جسٹس وقار سیٹھ نے اضافی نوٹ میں کہا تھا کہ جی پرویز مشرف اگر مر بھی جائے تو ان کی لاش کو نکال کر لٹکایا جائے اور سزائے موت جو ہے وہ ڈی چوک پر دی جائے۔ اضافی نوٹ تھا ان کا، اس کے اوپر اس اضافی نوٹ پر ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی، جمہوری لوگوں نے بھی کی کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سزا جو ہے وہ اتنی کافی ہے۔ لیکن بہرحال جسٹس وقار سیٹھ باوقار انداز سے دنیا سے چلے گئے۔ پرویز مشرف صاحب
باہر دبئی میں بیماری کی حالت میں چلے گئے. ان کو زندگی میں پاکستان کی دھرتی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اور اب فیصلہ آیا مجرم کہ وہ مجرم ہے سپریم کورٹ نے. کیونکہ ان کی جو معاملہ تھا، دو معاملات تھے. ایک اپیل آئی تھی سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو آج ریزائن کر جانے والے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے دیا تھا. پرویز مشرف کو عدالت نے سزا سنا دی، خصوصی عدالت نے، اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے خصوصی عدالت ہی اڑا دی جو کہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی. خصوصی عدالت کی حیثیت ہائی کورٹ کی تھی، اور ہائی کورٹ کے اکیلے جج بیٹھ کر وہ عدالت اڑاتے ہیں جو میرا خیال ہے 4 یا 5 ججوں پر مبنی تھی، وہ مشتمل تھی. وہ عدالت ہی اڑا دی انہوں نے. مطلب کیا تماشا کیا تھا. تو اس کے خلاف اپیل تھی. اور پھر ایک اپیل پرویز مشرف کی فیملی کی طرف سے تھی، پرویز مشرف کی طرف سے تھی سزائے موت کے خلاف. تو وہ جو اپیل تھی اس کو تو فیملی نے تو پرسو کیا نہیں. تو سزائے موت کا حکم عدالت نے جو تھا وہ فیصلہ تھا وہ کر دیا بحال. اب میں آتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے معاملہ. آپ کو یاد ہوگا جس دن عدالت نے، خصوصی عدالت نے فیصلہ سنایا تھا پرویز مشرف کو سزائے موت کا، اس دن پوری کی پوری وفاقی کابینہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جج جو ہیں ذہنی مریض ہیں، ان کا علاج کروانا چاہیے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر توہین عدالت لگی تھی پشاور سے ان کے اوپر، اور پھر سب نے جا کے باجماعت معافی بھی مانگ لی تھی. پھر اس وقت کے ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس کی تھی اس فیصلے کے خلاف کہ ہمارے فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. لیکن آج کیونکہ اس وقت عدلیہ کے اندر سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مظہر علی اکبر نقوی جیسے، عمر عطا بندیال جیسے، اور اس سے پہلے والوں جیسے ثاقب نثار جیسے، جسٹس گلزار جیسے، تو ہر کسی کی ہمت ہوتی تھی عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر اس طرح سرکاری اداروں کو، یعنی ڈی جی ISPR پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے کسی عدالت کے فیصلے کے اوپر. وفاقی وزراء اس معاملے پر جو آئین توڑنے کا معاملہ تھا اس پر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کی. آج سناٹا ہے، خاموشی ہے. صبح فیصلہ آیا ہے اور سب چپ ہے، کوئی سامنے نہیں آیا. کیونکہ عمران خان صاحب نے بطور پارٹی، بطور تحریک انصاف، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے، ہمیشہ اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ہمیشہ مشرف کا اور عامروں کا ساتھ دیا ہے. آج بھی جب اسپیشل کورٹ کو اڑانے والے جج جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، مستفی جج، ان کا جب استعفیٰ آیا تو پوری کی پوری تحریک انصاف باجماعت اس کو ایک سپر ہیرو کر کے پیش کر رہی ہے کہ جی دیکھیں ایک آئین پسند، ایک انصاف پسند جج جو ہے وہ اس سسٹم میں نہیں رہ سکتا. اب وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ کوئی اس جو خصوصی عدالت کو ختم کرنے کے فیصلے کی وجہ سے وہ نہیں گئے بھائی. انہوں نے پراپرٹیز بنائی، انہوں نے فون کیے سیاسی لوگوں کو، میل ملاقاتوں کا ان کا. میاں داؤد ہمارے دوست صحافی وکیل، انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا. اور جج صاحب پہلے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ سنا نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کاروائی روکنے کا سپریم کورٹ جو آرڈر کرے. ہر طرف سے جب وہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئے، اور کل سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کاروائی تھی، سماعت تھی، تو جج صاحب نے ریزائن کر دیا. آج ریزائن میں لکھ دیا کہ جی سب کو پتا ہے میں کیوں استعفیٰ دے رہا ہوں، پوری قوم جانتی ہے کہ میں کیوں استعفیٰ دے رہا ہوں. ہاں جی، آپ اس لیے استعفیٰ دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک پلاٹ سستے داموں کسی سے بکوا کے پھر خریدا. آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، وہاں فیسیں کہاں سے جاتی ہیں آپ حساب نہیں دے پا رہے. آپ کی اتنی پراپرٹیز کہاں سے ہیں آپ حساب دے نہیں پا رہے. آپ جب فواد چودھری اور اس کے بھائی فیصل چودھری سے ٹرکیں لیتے رہے، ٹرکوں میں کیا تھا آپ نہیں بتا پائے. آپ پرویز الہی کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہے، آپ نہیں بتا پائے. پنجاب میں اسمبلی توڑوانے کا آپ نے موقع فراہم کیا، اسمبلی توڑنے کے بعد انتخابات کروانے کے لیے آپ نے ایک خط لکھا چیف جسٹس کو، اور اس کے بعد آپ نے پورے ملک میں ہیجان سی کیفیت برپا کی. آپ ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات، اور کسی الزام کا یہ جواب نہیں دے پائے. اور فائنلی جب پتہ چل گیا تھا کہ جناب اب میری جو ہے وہ ججی جائے گی، اور صرف نوکری نہیں جائے گی، ججی نہیں جائے گی، بلکہ
پرکس اینڈ پریولیجز بھی ختم ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے ریزائن کر دیا۔ لیکن اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کاروائی برقرار رکھے، ثابت کرے ان کے اوپر، اور پھر ان کو برطرف کرے، سزا سنائے، جو بھی ایک ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اور ان کے خلاف ایکشن لینے کی سفارش کرتے۔ میاں داؤد نے اس استعفے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کرپٹ ترین جج مظاہر نقوی کا استعفیٰ پوری قوم اور وکلاء کی جیت ہے، تاہم ابھی منزل ابھی باقی ہے۔ جسٹس نقوی کا استعفیٰ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کرپٹ جج جب رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے اور عوام کے پیسوں پر پینشن لے کر عیاشی کرتا رہے۔ صرف پینشن نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، فون کے بل، بجلی کے بل، پتہ نہیں کیا کیا تاحیات ملتا ہے۔ جسٹس اپنے منصور علی شاہ صاحب نے نیب ترامیم کے معاملے میں جو فیصلہ تھا اس میں انہوں نے ایک آبزرویشن دی تھی فیصلے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جج ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اگر کوئی استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاک دامن ہو گیا، نہیں، حساب لینا چاہیے۔ تو بہرحال اب یہ کون ہے؟ یہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک مشرف صاحب جن کو بچانے کی عمران خان صاحب نے حتی الامکان کوشش کی بہت زیادہ، اور دوسرے مظاہر الاقبال نقوی صاحب جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے، جنہوں نے پوری سہولت کاری کی تھی پنجاب میں قبل از وقت انتخابات صرف پنجاب میں کروانے کے لیے نہیں، بلکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تو ہتھوڑا پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، پی ڈی ایم کی حکومت کو کہتے تھے کہ جی قبل از وقت انتخابات کروائیں نا پورے ملک میں، عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، آپ بھی توڑیں، پہلے انتخابات کروائیں۔ تو یہ وہ سہولت کار ہے۔ اب ایسے اور بھی کچھ ہیں، نام نہیں لینا مناسب، تو اب تو یہ آغاز ہو گیا ہے نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی اور جو پورے سسٹم میں عمران خان کے لیے انڈکٹ کیے گئے تھے نا، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں، پھر آہستہ 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 وہ بھی باہر آتے جائیں گے، ایکسپوز ہوں گے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے۔ اچھا جی، اب فیض آباد دھرنا، اور پھر میں بلے پر آتا ہوں۔ فیض آباد دھرنے میں ظاہر عمران خان صاحب کے لیے کہ جو سہولت کار تھے جنرل فیض حمید صاحب، فیض آباد دھرنا 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف دیا گیا تھا، اور دھرنے کے اوپر از خود نوٹس میں جو فیصلہ آیا تھا از خود نوٹس کیس کا، جسٹس قاضی فائز صاحب نے بطور جج وہ فیصلہ دیا تھا، یعنی اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے۔ تو اس میں انہوں نے فائنڈنگز جو دی تھی فیصلے میں، وہ یہ تھا کہ اس میں جو خفیہ ادارے ہیں، دفاعی ادارے ہیں، ان کے لوگ ملوث ہیں، اور جو ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو۔ کاروائی نہیں ہوئی جی، اس کے خلاف جج کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی، عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ان کے خلاف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنسز پر ریفرنسز آتے گئے۔ تو اب جب قاضی فائز صاحب بنے چیف جسٹس تو انہوں نے معاملہ دوبارہ اٹھایا، دوبارہ اپنا فیصلہ، انہوں نے کہا عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، عمل درآمد پر بہرحال کمیشن بنا، تو اس کمیشن میں کی سفارشات پر سیکرٹری دفاع نے خط لکھا ہے تینوں سروسز چیف کو، آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، کہ جی جو آپ کے ادارے کے اندر لوگ ہیں جو اس سارے دھرنے والی سازش میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگین فیض حمید صاحب عمران خان کے سہولت کار، عمران خان کو آگے لانے والے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں فیض حمید کہ اگر مجھے کچھ کوئی پوچھے گا تو میں نے تو پھر جنرل باجوہ کا نام لے لینا ہے۔ تو بہرحال یہ دو معاملات۔ اب تیسرا جو ایک بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کو ایک اور خوشخبری ملی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان کر دیا بحال۔ اب بلے کے نشان والے معاملے پر ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون دان تو یہ کہتے ہیں کہ جی بلے کے اپنا کسی بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے جو کسی فیڈرل ادارے کے متعلق ہے یا کوئی، تو وہ پورے ملک پر لاگو ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر کچھ سوال کچھ اور بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی پشاور ہائی کورٹ کیسے الیکشن کمیشن کے فیصلے جو پورے ملک پر جس پر عمل درآمد ہوگا اس کو ایک صوبے کی عدالت کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، کیسے آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پر جائزہ لیا ہوا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کبھی امکان ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی کہ پشاور ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن ہی نہیں بنتی، انہوں نے فیصلہ کیوں دیا۔ تو ابھی بھی یہ امکان موجود ہے، کم ہے امکان، میری نظر میں کم امکان ہے، لیکن یہ امکان موجود ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جا سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا
تو پھر مسلم لیگ نون مٹھائیاں بانٹے گی، اور اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملا اسی طرح سپریم کورٹ سے بھی برقرار رہا تو پھر تحریک انصاف والے مٹھائیاں بانٹیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کس کی خوشیاں جو ہے وہ رہتی ہیں اور کون دوبارہ غمگین ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ایک نے تو غمگین ہونا ہی ہے، چاہے نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔